بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. نہ عزت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ عزت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سامعین کرام، معزز ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العزت نے ہم کو دین اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے. ایمانی خانوادے میں ہم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اللہ سے محبت اس وقت ہوگی جب اللہ کی معرفت دل کے اندر ہوگی. آج دنیا کے اندر ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہے، لیکن ان کا عمل اور ان کا دل اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات سے خالی نظر آتا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بندگی کے لیے آئی ہے. زندگی اور جو حیات انسان کو عطا کی گئی وہ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا کرے. زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر زندگی کے اندر بندگی نہیں ہے تو پھر وہ زندگی شرمندگی والی زندگی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، وہ اپنی عبدیت کا حق ادا کرے، میرے سامنے سجدہ ریز ہو، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے، میرے بتلائے ہوئے راستے پر چلے. یہ عبدیت اور بندگی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لیعبدون کی تفسیر وہ لیعرفون سے کرتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی اس وقت کامل ہوگی، انسان کی زندگی کا مقصد اس وقت پورا ہوگا، اور انسان اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزار کر آخرت کی زندگی کی چاہت میں اگر ہے تو اس وقت ہوگا جب اس کے دل میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہو. آج ایک انسان اور ایک مسلمان بظاہر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا، زکوٰۃ، صدقات، عطیات کرنے والا، ادا کرنے والا، رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا، لیکن اس کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان نہ ہو.
اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان جب انسان کے ایک ایمان والے کے دل میں پیدا ہوگی تو اس کے اوپر یہ کیفیت آئے گی اور اس کے اوپر یہ استحضار ہوگا کہ پھر اللہ کی عبادت میں، مسجدوں کے اندر آنے میں، مدارس کے اندر جا کر علم حاصل کرنے میں، تبلیغ کے راستوں میں نکلنے میں، خانقاہوں میں جا کر اپنے دل کو اللہ کے لیے گناہوں سے پاک صاف کرنے میں لذت محسوس ہوگی جب اس کے دل میں اللہ کی معرفت ہوگی۔ جس طرح ایک انسان، ایک چور جو ہوتا ہے، جب سامنے پولیس کھڑی ہو تو پولیس کے سامنے وہ چوری نہیں کر سکتا، اس کو یہ ڈر اور خوف رہے گا کہ اگر میں نے کوئی چیز چوری کی پولیس مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی۔ اسی طرح اس کائنات کا خالق و مالک بھی ہے، جو ہمارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے، جو ہماری آنکھوں کی خیانت ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو ہمارے سینوں اور دلوں کے اندر پوشیدہ چیزیں ہیں اس کو بھی وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو جب اللہ کی یہ کیفیت ہوگی اور اللہ رب العزت کا ہمہ وقت استحضار ہوگا تو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا اور اس کے منع کیے ہوئے راستوں سے بچے گا۔ تو جب اللہ کی معرفت دل میں ہو، اللہ کی پہچان دل میں ہو، اللہ رب العزت کا تعارف ہمارے سامنے ہو، اللہ کی قدرت کا احاطہ ہو، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں کیا لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت اور عشق کے جو دعوے دار ہیں، صرف ایسا نہ ہو کہ گفتار کے اور زبانی طور پر دعوے دار ہو، بلکہ عملاً بھی اس کے کردار کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کے عشق اور محبت کے دعوے دار بنے۔ ہماری زندگیوں کے اندر جب اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان آئے گی تو پھر ہم ایک ایسے مقام پر پہنچیں گے جہاں پر اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے اندر شمار ہوگا ہمارا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب الصابرین۔ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اور گناہ کرنے کے بعد جب بندہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے در پہ آ کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، ندامت کے دو آنسو بہاتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے۔ اس لیے ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں میں، اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو، اور وہ اس وقت ہوگا جب ان آیات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، نیکی ہماری زندگی کے اندر آئے گی، عمل صالح ہماری زندگی کے اندر ہوگا، تب اللہ کی محبت ہم کو ملے گی اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کی پہچان اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے سورہ اخلاص کے اندر، قل هو اللہ احد، اے نبی اور اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یتخذ صاحبہ، اور نہ اللہ رب العزت کی کوئی بیوی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کے کوئی برابری میں اس دنیا کے اندر ہے نہ دوسری جگہوں پر۔ یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کی معرفت سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں توحید پیدا ہو، اور توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنے جائے، ایک ایمان والا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی رسالت، اللہ کی محبت
اور دین کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ ہو تو اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب کبھی وہ کام کرنا جائے، جب کوئی کام کرنے جائے یا اس کی چاہت دل کے اندر پیدا ہو تو اس کے سامنے شریعت کے مسائل آ جائے، اس کے سامنے اللہ کے احکامات آ جائے، اور سب سے پہلے اپنے نفس کے مطابق چھوڑ کر، اپنی زندگی کو چھوڑ کر، اپنی منمانی زندگی، اپنی چاہت کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت پہ راضی ہو جائے۔ یہ توحید ہے۔ توحید اللہ رب العزت کے وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ اس کی ذات میں ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مارنے والا، جلانے والا، رزق دینے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، اس کی ذات اور اس کی صفات کا یہ مطلب ہے کہ اس کو یکتا مانا جائے۔ جب یہ کیفیت ایمان والے بندے کی ہوگی، جب یہ کیفیت ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا، خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھنے والا، ایک قرآن کے اوپر ایمان لانے والا، ایک قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے والا، جب اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی اور اللہ کی وحدانیت اور یہ توحید پیدا ہوگی تو پھر اسے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ آج دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی پرواہ کیا ہے؟ آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے قبر پہ آ کر مٹی ڈال کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر چلے جائیں گے، آگے کے مراحل تو آپ کو طے کرنے ہیں۔ تو زندگی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو اور یہ فکر پیدا ہو کہ کس طرح اللہ کے شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تعلق مع اللہ اور تعلق مع الرسول پیدا ہوگا تو پھر ہم اللہ کے نیک اور محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دنیا سے بھی پریشانیوں کو ختم کرے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں جو ہے جنت کے اندر مقام عطا کرے گا۔ گناہوں سے بچنے والے بنے اس دنیا کے اندر۔ جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے اس وقت تک اللہ کی معرفت دل میں نہیں آ سکتی۔ آج ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ اور ذہن کے اندر خواہشوں کا، نفسانی خواہشات کا ایک سیلاب ہے۔ جب نفسانی خواہشات اس دل کے اندر ہو تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ جس طرح آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں اللہ کی محبت اور نفسانی خواہشات کی چاہت بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جب یہ خواہشات اور اپنی نفسانی زندگی کو ہم نیچے کریں گے، اس کو ہٹائیں گے، نکالیں گے اپنے دل سے، تب اللہ کی محبت آئے گی، اور جب اللہ کی محبت آئے گی تو عبادت میں بھی مزہ آئے گا، زندگی کے اندر بھی سکون آئے گا۔ آج اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اللہ کے در پہ آ کے تو دیکھیں، اللہ کے در پہ جا کر سرب سجود ہو کر، اللہ کے سامنے رو کر، اس کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر کے دیکھیں، اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف تو کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد شامل حال ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدائن کے گورنر ہیں، بازار میں گشت لگا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا قافلہ چند احباب کے اوپر مشتمل تھا۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہ کہا کہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ تازہ دودھ مل جائے اور ہرن کا گوشت کھانے کی چاہت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان احباب کو لے کر جنگل میں گئے اور جنگل میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی کہ اے خالق کائنات، اے خالق ارض و سما، اے ہر چیز کو پیدا کرنے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے اور اے دلوں کے اندر اپنی محبت کو پیدا کرنے والے، آج تیرے کچھ نیک بندے، مخلص بندے، ان کی چاہت یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ہے تازہ دودھ کی چاہت رکھتے ہیں، تازہ گوشت ہرن کا کھانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو عطا کیجئے۔ ابھی دعا ختم کیے ہوئے زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا
کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آ کر گرا، اور ایک بکری جو تھنوں سے دودھ سے بھری ہوئی تھی وہ بغل میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے بکری کے تھن سے دودھ دو کر بکری کو دودھ کو بھی پیا اور ہرن کو بھی دو گوشت کھایا۔ جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور جب ان لوگوں نے جو قافلہ آیا ہوا تھا حضرت سلمان فارسی کا اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری دیکھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح کا منظر ہے، یہ کس طرح کی حیرت انگیز اور امیزنگ چیز ہے۔ ان لوگوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو بھی ان کی مدد اور نصرت میں شامل کر دیتا ہے، ان کی مدد کرنے میں لگا دیتا ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر بھی جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی، جب اللہ کے سامنے ہم ایسا سجدہ کریں گے جس میں عاجزی بھی ہو، خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، درود بھی ہو، اور دل اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے کہ صرف اس طرح کہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے ہوں، تو کیا اللہ رب العزت جس طرح ماضی میں اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح کے کارنامے سر انجام دیے اور اس طرح کے کارنامے اور اس طرح کے واقعات اور کرامات ان کے ہاتھوں سے ان کے ذریعے سرزد کروائے، کیا ہمارے ساتھ اللہ رب العزت یہ نہیں کر سکتا؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان صرف اسی بات اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھے کہ کیا ہم اللہ کی عبدیت کا، اس کی عبادت کا کما حق ادا کرنے والے ہیں؟ جب اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ اے لوگوں تم کو سربلندی چاہیے، تم کو کامیابی چاہیے، تم کو حالات سے نپٹنے کی طاقت اور صلاحیت چاہیے، تم کو دنیا کے اندر اللہ کی حاکمیت چاہیے، تم میری عبادت کرو، میرے در پہ آؤ۔ آج کتنے لوگ یہاں پہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے ہیں، لیکن دل کی کیفیت چند لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کی دل کی کیفیت اللہ کی محبت سے سرشار ہو، جن کے دل میں اللہ کی معرفت ہو، جن کے دل میں اللہ کا تعارف ہو، اللہ کی پہچان ہو۔ کہاں سے ہماری اللہ رب العزت مدد کریں گے؟ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں لوگوں کے دل آپس میں نہیں ملتے، ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے معاملات ایک دوسرے سے درست نہیں ہیں، ایک صف میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی زندگی، نجی زندگی اور ان کے لین دین کے معاملات خراب ہیں۔ کہاں سے اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی؟ جب تک ان چیزوں کا سدھار پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ اللہ کی مدد آئے گی، نہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے لیے آسمان سے آئے گی۔ ماضی میں ہمارے اسلاف و اکابرین کے ساتھ اللہ نے یہ کر کے دکھلایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں اور آخرت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں عذاب یہ ہوگا، آخرت میں جو ہے نیک بندے ہوں گے ان کے ساتھ معاملات ایسے ہوں گے، جو گنہگار بندے ہیں ان کے ساتھ قبر کے اندر یہ حشر ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان پیدا کیجئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ جب آپ اسلام لے کر آئے تو آسمان کے اندر فرشتے بھی خوش ہوئے، اور جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے آپ نے نیکی کی زندگی گزاری، اللہ کے رسول کو راضی کیا، دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، اسلام کے اوپر مکمل طور پر 100% عمل کر کے جب اللہ کی محبت اپنے دل میں بسائی، تو جب اللہ کے رسول ان چیزوں کو بیان کر رہے تھے تو آخرت پہ اللہ کے جلال کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ لیکن جب فرشتوں کے قبر کے اندر کا سوال آیا، اللہ کے رسول نے جب یہ ذکر کیا کہ فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے، ما اسلاموں کا، تمہارا اسلام کیا ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے۔ جب یہ سوالات قبر کے اندر کریں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا قبر کے اندر ہمارا ایمان اور ہماری عقل سلامت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تمہارا ایمان بھی سلامت ہوگا، تمہاری عقل بھی سلامت ہوگی۔ جس طرح دنیا میں تمہاری عقل اور تمہارا ایمان جس معیار کا ہوگا، قبر کے اندر بھی تمہاری عقل اور تمہارا ایمان اس طرح کا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کہا بس اللہ کے رسول اب آپ رہنے دیجئے، اب جو ہے قبر کے اندر فرشتوں سے میں نپٹ لوں گا۔ یہ جملہ دیکھیے کس طرح کا جملہ حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں فرشتوں سے قبر کے اندر نپٹ لوں گا، یعنی اگر وہ اللہ کے نمائندے ہیں تو ہم زمین پر بھی اللہ کے نمائندوں کے نمائندے ہیں۔ جب اللہ کی محبت دل میں آئی، جب شریعت کے اوپر 100% عمل ہوا، تو یہ کشف اور یہ شرح صدر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، کیا ہم لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا؟ جب ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر جب کوئی امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، اسے اگر کتاب کا اور جو کتابیں ہیں پوری اسے ازبر ہو، یاد ہو، تو جب سوال کرنے والا، انٹرویو لینے والا جب سوال پوچھتا ہے تو اس کو وہ جواب تیزی سے دیتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ دیتا ہے، لیکن جب کتاب یاد نہ ہو تو وہ ادھر ادھر آئیں بائیں جھانکتا ہے اور اس کے اندر پریشان ہونے لگتا ہے۔ یہی بالکل حال اس دنیا کی ہے۔ یہ دنیا بھی ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر دارالامتحان ہے۔ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ تم جاؤ دنیا کے اندر ایسے اعمال کرو، تمہارے سامنے خیر کے نیکی کے بھی اعمال ہیں، تمہارے سامنے شر اور برائی کے بھی اعمال ہیں۔ نیکی اور خیر کے کام کرو گے تو اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں تمہارا شمار ہوگا، برائی کے کاموں میں رہو گے تو اللہ رب العزت جو ہے تمہیں سزا دے گا، تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو ایک ایمان والے کی ذمہ داری، ایک ایمان والے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی، جب اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوگا، تو پھر جو قرآن کریم کی آیت میں نے خطبے کے اندر تلاوت فرمائی، من یعمل سوءا، جو شخص بھی برائی کرنے والا ہو، یہ آیت تہجد گزاروں کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ آیت نماز پڑھنے والوں کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کن بندوں کے لیے نازل کی؟ شب گزاروں کے لیے نہیں، تہجد گزاروں کے لیے نہیں، نیکوکاروں کے لیے نہیں، محسنین، توابین، متطہرین، کسی کے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی اس دنیا کے اندر بسنے والے گنہگاروں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا من یعمل سوءا، جس نے کوئی برا کام کیا۔ ہر شخص سے برا کام ہوتا ہے، ہر شخص سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ انسان ہی نہ ہو جس سے خطا اور نسیان نہ ہو۔ من یعمل سوءا، جس نے برائی کی، او یظلم نفسا، اپنے نفس پر جو ہے ظلم کیا، اپنے نفس کو مشقت کے اندر ڈالا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ رب العزت سے معافی طلب کی، استغفار کیا اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ رب العزت کو غفور اور رحیم پائے گا۔ آپ جائیں خانہ کعبہ کے اندر، اللہ رب العزت آپ کو خانہ کعبہ لے جائے، آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ خانہ کعبہ کے اندر آپ دیکھیں گے جو غلاف ہے اس کے اوپر یہی آیت وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس آیت کے معانی کو سمجھے، کاش آپ عربی زبان سمجھ سکتے، عربی ادب آپ سمجھ سکتے تو آپ کو اس کی لذت محسوس ہوتی۔ پھر بھی میں اس کو اردو کے پیرائے میں ڈھال کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک انسان جب دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، ایک ایمان والا جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور فرمایا اللہ رب العزت نے من یعمل سوءا، جس نے جو ہے برا کام کیا اور اپنے نفس کو مشقت اور پریشانی کے اندر ڈالا
اور پھر اس کے بعد ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی طلب کی، اللہ کے در پہ آ کر ندامت کے دو آنسو بہائے، وہاں پہ آ کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت نے اپنی معافی طلب کی، اخلاص کے ساتھ توبہ کیا اور کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اب جو ہے مجھ سے اس طرح کے کام سرزد نہیں ہوں گے، مجھ سے اس طرح کے گناہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا حسین جملہ، ادب سے بھرا ہوا جملہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یجد اللہ غفور الرحیم۔ آپ سمجھیں، وجد یجد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی گرامر کا لفظ ہے، اس کے معنی یہ ہے وجد، جب انسان کسی چیز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے لیے وجدان کا وجد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ایسے گنہگار بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ آئے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ پھر اس کے بعد فرمایا غفور الرحیم، وہ اللہ کو، زبانی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کو غفور، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا جو ہے اس کو پائے گا۔ لیکن عربی زبان کے اعتبار سے جب قرآن کے اور عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو غفور کے معنی یہ ہے کہ پچھلے جتنے گناہ کر کے آیا ہے سوائے حقوق العباد کے، اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اور رحیمہ کے معنی یہ ہے کہ آگے جو کچھ بھی اس سے گناہ سرزد ہونے والے ہیں اللہ رب العزت اس پہ ملامت کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس پہ رحم کرنے والا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی محبت جب دل کے اندر پیدا ہو تو اس طرح کی کیفیت جب پیدا ہوگی تو عبادت کے اندر بھی مزہ آئے گا، اللہ کی محبت میں بھی ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم سے جو ہے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، دو وقت کی زندگی ہے، نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے، اسی لیے اپنے حصے کا چراغ جلائے، دین کے خیر کے جو بھی کام ہو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ آپ کے اس مسجد کے اندر الحمدللہ جماعت بھی آئی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی آپ جو ہے شریک ہو اور جو جماعت کے کام کرنے والے احباب ہیں ان کے ساتھ اپنا مالی بدنی ہر طرح کا تعاون بھی پیش کریں۔ یہ اللہ رب العزت کے جو دین کے شعبے ہیں، عبادت، اخلاقیات اور معاشرت اور جو دیگر دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، یہ تمام جو ہے یہ دین کے خیر کے کام ہیں۔ جب اللہ رب العزت سے محبت پیدا ہوگی تو اس کے اندر اللہ رب العزت ہماری مدد بھی کرے گا، ہماری زندگی کی پریشانیوں کو دور بھی کرے گا، آخرت کے اندر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے اندر ہمارا شمار بھی کرے گا۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر جب کسی کے یہاں کوئی کام کرتا ہے، ایک مالک اور ایک باس جو ہوتا ہے، جب وہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، اپنی بیل بجاتا ہے اپنے خادم کو، اپنے چپراسی کو بلانے کے لیے، تو اگر وہ تھوڑا تاخیر کر کے آئے اور جب مالک اور باس اس سے پوچھے کہ تمہیں جو ہے دیر کیوں ہو گئی، تو اگر وہ یہ کہے کہ میں جو ہے ٹی وی دیکھ رہا تھا، میں موبائل چلا رہا تھا، میں میچ دیکھ رہا تھا، یا میں دنیا کے کسی دوسرے کام کے اندر مشغول تھا، میں گھر پر گیا ہوا تھا، میں فلاں جگہ پہ تھا، کسی بھی کام کے اندر مشغول تھا، تو کیا مالک اس کو انعام دے گا؟ کیا مالک اس سے یہ نہیں کہے گا کہ تجھے تنخواہ دینے والا میں ہوں، تیرے رہنے پینے کا، کھانے پینے کا انتظام کرنے والا میں ہوں، تیرے بدن پہ جو کپڑا ہے اس کا انتظام کرنے والا میں ہوں، جب ساری چیزوں کو میں کرنے والا ہوں تو تیری ذمہ داری اور تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب میں نے بلایا تو تو فوراً میرے پاس بھاگ کر آتا۔ ذرا سوچئے کہ آج کی اس دنیا کے اندر ایک مالک کی آواز پر نوکر کس طرح بھاگ کر جاتا ہے اور ذرا سی تاخیر پہ وہ کس قدر ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ اس دنیا کے بنانے والے خالق کائنات تو ہے، ہم کو مسجدوں سے 5 وقت صدائے دیتا ہے، اس کا انتظام کیا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مسجد کے اندر سے صدائے بلند کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل پر احساس نہیں ہوتا، ہم اپنے بستر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، شریعت کا مسئلہ ہے یہ، لیکن پھر بھی دیکھیں کتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، خود نہیں بیٹھتے تو اپنے نوکروں کو بٹھا کے آتے ہیں، کیا ان کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے؟ پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔
لیکن اللہ رب العزت کی جب محبت دل میں نہیں ہے، جب اللہ رب العزت سے تعلق اس طرح کا مضبوط نہیں ہے، تو پھر یہی حالات ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے سیئات کو درگزر فرمائے، اللہ رب العزت آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔